اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو کہ سابق DGI تھے نا، ان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ سزا کتنی ہے، سزا برقرار رہ سکے گی یا نہیں، اور کون کون سے الزامات تھے جنرل فیض حمید پر جن پر سزا سنائی گئی ہے، اس پر مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ 12 اگست 2024 کو سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ایک کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا، جو کہ 15 ماہ تک جاری رہا، جس میں جو DGI صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو جنرل فیض حمید صاحب کو فری فیئر ٹرائل کا جو نا مکمل موقع دیا گیا، ان کو ان کی مرضی کا ایک قانونی ٹیم دیا گیا، اور انہوں نے دفاع کا یعنی کہ مکمل موقع دیا گیا، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس عمل کو پایہ تعمیل تک پہنچایا گیا۔ اب دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید پر الزامات تھے کون کون تھے۔ ان پر جو مقدمات چلائے گئے ہیں، جن میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنا، ریاست کی سلامتی اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اور اختیارات کا یا سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنا، اور افراد کو ناجائز حفظ بے جا میں رکھنا یا ان پر تشدد کرنا یا ان کو اٹھانا غائب کروانا، اس قسم کے جو الزامات ہیں نا، جو وہ جنرل فیض حمید صاحب پر تھے۔ اور اس کے علاوہ اب یہ ایک ٹریڈیشن سیٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ جو بھی اب آرمی پرسن یا جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ سیاست میں مداخلت کریں گے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی سزا کا تعین کیا جائے گا۔ اچھی بات ہے اگر ادارے نے اپنے اندر سے لوگوں کو سزا دینا شروع کر دیا ہے، تو یہ بات ظاہر سی بات ہے بہت دور تک جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ سزا کتنی ہوئی ہے، تو جنرل فیض حمید صاحب کو 14 سال بمشقت قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس میں جو ان کو اپیل کا حق ہے اگلے فورم پر وہ بھی دیا گیا ہے۔ جنرل فیض حمید صاحب اگر چاہیں تو وہ اگلے فورم پر جا کر اپیل کر سکتے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تو وہ آگے اپیل کریں گے، اور اس کے بعد وہ مکمل کیس جو پراپر پروسیجر ہے اسی طریقے سے کیس پروسیڈ کرے گا آگے۔ ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ لاسٹ فورم ہے، اس کے بعد ان کو اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی نہایت اہم ہے کہ ان کو جو سزا سنائی گئی ہے یہ کسی ایک چیز میں ہے، کرپشن پہ ہے، تو اس کے بعد جو دوسرے ہیں سرکاری وسائل کا بے جا استعمال کرنا، سیاست میں مداخلت کرنا، اور ان چیزوں پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ آگے ان کے سزا کو بڑھا دیا جائے یا پھر کم کر دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ سینیریو میں اس فیصلے کا آنا بہت سارے لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اگر جنرل فیض حمید پر سیاسی مداخلت کا الزام ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی بینیفیشری بھی تو ہوگا نا جنرل فیض حمید صاحب کا، تو یہ بات یہاں سے نکل کر آگے بینیفیشریز تک بھی پہنچے گی، اور ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا، اور وہ لوگ جو وکٹم بنے، نواز شریف جو بار بار نام لیتا رہا جنرل فیض حمید کا، اور اسی طرح جو نا باجوہ صاحب کا بھی نام لیتا رہا نواز شریف، اور عمران خان نے اپنے اختتامی دنوں میں آ کر ان کو میر جعفر اور میر صادق سے بھی کچھ جرنیلوں کو تشبیہ دیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ہر دور میں سیاستدان اسٹیبلشمنٹ پر الزامات لگاتے رہے ہیں۔ اب یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ انہوں نے کس کو فائدہ پہنچایا اور کون سی سیاسی جماعت کو نقصان پہنچایا۔ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ انہوں نے کون سی سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچایا اور کون سی سیاسی جماعت کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک اچھا ٹرینڈ سیٹ کر ہو رہا ہے، تو اس سے فائدہ ہوگا جو لوگ بھی سیاست میں مداخلت کریں گے ڈنڈے کے زور پہ، تو ان لوگوں کو پتہ ہوگا آگے جا کر کوئی نہ کوئی احتساب ہونا ہے، اور احتساب میں ظاہر سی بات ہے پھر حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی لوگ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کمنٹ میں ضرور یہ بات مجھے بتانا ہے کہ آیا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کو سزا سنا دی گئی ہے، اب وہ جیل میں رہیں گے اور بامشقت سزا کاٹیں گے، یا پھر وہ جو ہے نا بس نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے اور اپنی پرسکون زندگی گزاریں گے۔ یہ آپ لوگوں نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ اس وقت مجھے اجازت دیجیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔